بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے علاوہ 10 وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ ان 10 وجوہات کو نہیں جانتے۔ تو آج کے بیان میں ہم ان 10 وجوہات کا تذکرہ کریں گے جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، موت۔ موت کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، چاہے شوہر فوت ہو جائے یا بیوی۔ نمبر 2، اگر شوہر بیوی کی والدہ سے بدکاری کرے، اگر شوہر بیوی کی ماں سے زنا کرے جس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، ارتداد۔ ارتداد کا مطلب ہے مذہب اسلام کو چھوڑنا اور دوسرا مذہب اختیار کرنا۔ ارتداد کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، چاہے شوہر مرتد ہو یا بیوی۔ نمبر 4، اگر شوہر لاپتہ ہو اور 4 سال کا عرصہ گزر جائے، اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ ہو، تو بعض شرائط کے ساتھ قاضی اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر شوہر نامرد ہو جائے تو بعض شرائط کے ساتھ قاضی نکاح ختم کر سکتا ہے۔ نمبر 6، نکاح کے بعد حرمت رضاعت ثابت ہو۔ نکاح کے بعد یہ ثابت ہو کہ میاں بیوی نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا، تو اس کی وجہ سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، خلا۔ خلا اس کو کہتے ہیں اگر بیوی یہ کہے کہ میرا حق مہر مثلا معاف ہے، اب مجھے طلاق دیں، اور شوہر بھی اس بات پر راضی ہو، وہ حق مہر کی لالچ میں بیوی کو آزاد کرے، تو اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، جس کو خلا کہتے ہیں۔ نمبر 8، ایلا۔ ایلا کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایلا یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ 4 مہینے تک میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور وہ اپنی قسم کو مکمل بھی کرے، جس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، لعان۔ لعان یہ ہے کہ شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور گواہوں سے ثابت نہ کر سکے، تو شوہر نے 5 قسمیں اٹھانی ہوں گی شوہر کو۔ شوہر اگر وہ قسمیں اٹھا لے تو پھر بیوی سے یہ 5 قسمیں اٹھائی جائیں گی۔ اگر شوہر بھی قسمیں اٹھا لے اور بیوی بھی قسمیں اٹھا لے تو بھی یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر الفاظ کنائیہ۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا شوہر بیوی سے کہے میری طرف سے تو آزاد ہے، تو فارغ ہے، تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کو الفاظ کنائیہ کہتے ہیں۔ اگر طلاق کی نیت ہو تو ان کی وجہ سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 10 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔